اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں ہوں آپ لوگوں کا اردو ٹیچر فضل سبحان، اور آج ہم جماعت ہفتم کے مضمون اردو کے کلاس لیں گے، جس کا آج کا ہمارا عنوان ہوگا نظم نمود صبح۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نظم کے بارے میں میں آپ لوگوں کو سمجھا چکا ہوں کہ نظم کیا چیز ہے پہلے ہی لیسن میں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا نظم ہے نمود صبح، یہ نظم شاعر بے نظیر شاہ نے لکھی ہے، چونکہ انہوں نے یہ شاعر جو ہے یہ زیادہ تر معاشرے اور جو نیچرل بیوٹی ہے اس پر زیادہ تر نظمیں انہوں نے لکھی ہیں۔ بچوں کے بارے میں بھی کئی نظمیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا نظم ہے نمود صبح، اس میں شاعر بے نظیر نے صبح کا جو منظر ہے اس کا ایک فوٹو کھینچ کر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نظم شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمارا جو پچھلا لیسن تھا اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو یاد ہے کہ پچھلے لیسن میں ہم نے ایک دھوبی اور دو چوروں کی کہانی پڑھی تھی۔ اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک دھوبی کو دو چوروں نے بے وقوف بنا کر اس سے گدھا چرایا اور پھر اسے اچھے داموں پہ فروخت کیا۔ پھر وہ گدھا اس کے ہاتھ دوبارہ آتا ہے، لیکن وہ اس دفعہ اس کو چھوڑتا ہے، اور چور اس کو جان چھڑانے کے لیے اس کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، اسے جھوٹ بولتا ہے کہ میں تو آپ کا گدھا ہوں، میں انسان ہوں، آپ کا گدھا نہیں ہوں، کیونکہ 10 سال پہلے میری ماں نے مجھے بد دعا دی تھی، اور اس کے بعد میں جو گدھا بن گیا تھا 10 سال کے لیے، پھر ابھی 10 سال پورے ہو چکے ہیں، میں پھر سے انسان بن گیا۔ وہ کہانی شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بہت ڈیٹیل سے سمجھا چکا ہوں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیسن ہے جو نظم ہے وہ ہے نمود صبح۔ تو ہم سب سے پہلے شروع کرنے سے پہلے ہمارا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، اسی حوالے سے ہم تھوڑا بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نمود جو ہے، نمود کا مطلب ہے ظاہر ہونا، اور صبح تو آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ صبح کیا ہے، کیونکہ ہم پشتو میں بھی اس کو صبح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نمود ہے اس کا مطلب ہے ظاہر ہونا، اور صبح جب ہے تو صبح ظاہر ہونا، اس کا مطلب ہو گیا صبح ظاہر ہونا۔ تو صبح کا جو منظر ہے، انہوں نے شاعر نے اس منظر کی ایک تصویر کھینچ کر ہمارے سامنے رکھا ہے، اور یہ ایسا نظم ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہی چیز جو آتے ہیں، اس کے امیج، اس کی جو شیپ ہے وہ ہمارے ذہن میں خود بخود بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نظم کو ریڈ آؤٹ کروں گا، بعد میں اس کی تشریح۔ نجوم فلک جلملانے لگے، چراغ سحر ٹھمٹھمانے لگے، وہ بوٹوں میں کلیاں چٹکنے لگیں، وہ شاخوں پہ چڑیا چہکنے لگے، نسیم چمن گل کھلانے لگے، فضائے چمن رنگ لانے لگے، ضیاء آسماں سے اترنے لگی، نظر دور تک کام کرنے لگی، انادل گلستان میں گانے لگے، طیور سحر دل لبانے لگے، انادل گلستان میں گانے لگے، طیور سحر دل لبانے لگے، وہ اللہ اکبر کی صدا آئی، نہادوں کی مسجد چلے پارسا، وہ اللہ اکبر کی آئی صدا، نہادوں کی مسجد چلے پارسا، وہ سب اولی وقت پڑھ کے نماز ہوئے محو ترتیل بازو ساز، وہ سب اولی وقت پڑھ کے نماز ہوئے محو ترتیل بازو ساز، شعائیں دکھانے لگے، وہ جھلک ہوئی زعفرانی بساط پلک، شعائیں دکھانے لگے وہ جھلک ہوئی زعفرانی بساط پلک، وہ زردی ذرا اور گہری ہوئی، پہاڑوں کی چوٹی سنہری ہوئی، مطلع ہوا گنبد ہر شجر، برسنے لگا ہر طرف آب زر، مطلع ہوا گنبد ہر شجر، برسنے لگا ہر طرف آب زر۔ شاعر بے نظیر شاہ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا نظم ہے نمود صبح،
تو ہم شروع کرتے ہیں. اس میں مشکل الفاظ بھی بہت زیادہ ہے. آپ لوگ کوشش کیا کریں, میں بھی یہاں لکھوں گا, آپ لوگ بھی کوشش کرتے رہے کہ ان مشکل الفاظ کو اپنے پاس نوٹ کر لیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ نظم تھوڑا مشکل ہے, کیونکہ اس میں شاعر نے صبح کا منظر پیش کیا ہے. نجوم فلک جلملانے لگے, چراغ سحر ٹمٹمانے لگے. نجوم کہتے ہیں ستاروں کو. الفاظ معنی, نجوم کہتے ہیں ستارے, فلک کہتے ہیں بیٹے آسمان کو, اور جلملانے کا مطلب ہے چمکنا. چراغ سحر ٹمٹمانے لگے, سحر کا مطلب ہے صبح, اور ٹمٹمانے کا مطلب ہے, ٹمٹمانے کا مطلب ہے روشنی کم ہونا. اچھا, ابھی اس کا مطلب کیا ہے اس شعر کا, کہ نجوم فلک جلملانے لگے, چراغ سحر ٹمٹمانے لگے, روشن, یعنی کہ جو نجوم فلک ہے, یعنی جو ستارے ہیں اس کی روشنی کم ہونے لگی ہیں, اور جو صبح کا جو منظر ہے, صبح کی جو روشنی ہے وہ آہستہ آہستہ چھاتی رہی, یعنی چھا رہی ہے, آہستہ آہستہ صبح ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے شاعر کہتا ہے کہ ابھی جو ہے جو آسمان پر جو تاریکی چھا گئی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے, اور صبح کی روشنی شروع ہو رہی ہے. وہ بوٹوں میں کھلیا چٹکنے لگے, وہ شاخوں پہ چڑیا چہکنے لگے. وہ بوٹوں میں, بوٹوں کا مطلب ہے پودے, بوٹو پودوں, کھلیا کا مطلب یہ ہے یہ جو کھلیا ہوتی ہے نا پھول کے. اچھا, چٹکنے کا مطلب, چٹکنے کا مطلب ہے پھول کھلنا. وہ شاخوں پہ چڑیا چہکنے, چہکنے کا مطلب ہے شور شرابہ کرنا. سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کا مطلب ہے ان دونوں کا اکٹھے جو ہے نا تشریح کرتے ہیں. شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ صبح ہو رہی ہے, اور صبح کا منظر جو ہے وہ آسمان پر چھا گیا ہے, اور جو تاریکی تھی, جو ستارے تھے, وہ آہستہ آہستہ صبح کی روشنی سے غائب ہو رہے ہیں آسمان سے, کیونکہ یہ خود غائب نہیں ہوتے یہ ستارے. اس پر جب یہ صبح کا جو سورج کا جو روشنی ہے یہ اس پر پڑتی ہے نا, تو یہ ہمیں نظر نہیں آتے, ویسے یہ ہوتے ہیں آسمان میں. تو شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ جب صبح ہوتا ہے تو صبح ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب صبح کی روشنی آسمان پر چھا جاتی ہے تو یہ ستارے صبح کی روشنی سے آہستہ آہستہ دھیمے غائب ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات شاعر کہتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آدھی جو تھوڑی سی تاریکی ہوتی ہے اور روشنی, یہ دونوں جب ملتے ہیں تو اسی دوران صبح کے وقت کیا ہوتا ہے کہ درختوں پر یہ جو چڑیا ہیں یہ بالکل شور شرابہ کرتے ہیں. اور دوسرا منظر کیا ہوتا ہے کہ صبح جو ہے یہ جو پھول کی کھلیا ہے یہ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے, یہ کھلتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے چلتے ہیں. نسیم چمن گل کھلانے لگی, فضائے چمن رنگ لانے لگی. نسیم چمن کا مطلب ہے باغ, ٹھیک ہے. نسیم چمن کا مطلب ہے باغ. گل کھلانے لگے, یعنی جو فضائے چمن رنگ لانے لگے. اس کا مطلب ہے شاعر کہتا ہے کہ جب صبح کا منظر ہوتا ہے تو اسی دوران جب
یہ جو پھول ہوتے ہیں یہ جب اپنے کلیوں کو کھلتے ہیں اور اس سے خوبصورت پھول نکلتے ہیں تو اس خوبصورت پھولوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ فضائے چمن رنگ لانے کا مطلب ہے کہ جب خوبصورت پھول کھلتے ہیں اس کی خوشبو بکھرنے لگتی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ جو چمن ہے یہ جو باغ ہے تو پورے باغ میں قسم کے طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں تو ان پھولوں سے پورے باغ میں کیا ہوتا ہے رنگ چھا جاتا ہے ایک قسم کی خوبصورتی چھا جاتی ہے. Got it؟ ضیا آسمان سے اترنے لگی نظر دور تک کام کرنے لگی. اچھا اس شعر میں کیا ہوتا ہے کہ اس شعر میں شاعر نے اس سے پہلے جو اشعار تھے اس میں بے نظیر شاہ نے صبح کا منظر پیش کیا لیکن میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ تھوڑا تھوڑا جب آہستہ آہستہ. ابھی کیا ہے ابھی اس شعر میں شاعر نے وہ منظر پیش کیا ہے کہ بالکل صبح ہو گئی یعنی ہر طرف روشنی چھا گئی. تو شاعر کہتا ہے کہ ضیا آسمان سے اترنے لگی. ضیا کا مطلب کیا ہے روشنی. ضیا کا مطلب ہے روشنی. میں نے کہا کہ اس شعر میں شاعر نے پورا منظر جو ہے ابھی پورا کیا ہو گیا صبح ہو گیا ہے تو یہ منظر پیش کیا ہے. ضیا آسمان سے اترنے یعنی کہ آسمان سے جو روشنی زمین پر گر گئی اس سے کیا ہو گیا زمین پر جو روشنی آسمان کی طرف سے یعنی سورج کی جو روشنی ہے وہ پوری فضا میں چھا گئی ہے پوری دنیا پر یعنی چھا گئی ہے. کیا ہو گیا ہے ابھی روشنی آ گئی ہے ابھی ہمیں ہر چیز نظر آتا ہے صاف. سمجھ میں آ گئی بات. آگے انادل گلستان میں گانے لگی طیور سحر دل لبانے لگے. انادل کا مطلب ہے بلبلیں. بلبلیں یہ پلورل ہے. بلبلیں سمجھ میں آ گئی بات. گلستہ کا کیا مطلب ہے گلستہ بھی باغ کو کہتے ہیں. طیور سحر دل لبانے لگے. اچھا اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جب صبح ہو گیا تو بلبل بھی درخت کے شاخوں پر ٹہنیوں پر بیٹھ کر خوبصورت گانے لگے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو گیا طیور سحر دل لبانے. طیور بھی پرندے کو کہتے ہیں. طیور بھی پرندے سحر دل لبانے اور سارے پرندے جو ہے وہ جو ہے نا چہکنے لگے اور اس کے چہکنے کا مزہ جو ہے وہ کچھ اور ہے. آگے کیا ہوتا ہے وہ اللہ اکبر کی آئی صدا نہادوں کے مسجد چلے فارسا. اچھا یہاں پر شاعر نے ایک اور منظر کو پیش کیا ہے. اس سے پہلے کے اشعار میں شاعر نے کہا کہ آہستہ آہستہ صبح ہو گیا اور پھر کھل گئی اور اس کے ساتھ ساتھ شاخوں پہ چڑیا چہکنے لگے. پھر کہا کہ آہستہ آہستہ دھوپ نکلا سورج آہستہ آہستہ یعنی روشنی چھا گئی. دھوپ نہیں سورج نہیں روشنی چھا گئی. اور پھر جو ہے نا یہ جو ہے یہ پھر اس کا منظر پیش کر رہا ہے جب لوگ کیا کہتے ہیں مسجد کی طرف نماز کے لیے چلتے ہیں. وہ اللہ اکبر کی آئی صدا کہتے ہیں آواز کو. تو نہادوں کے فارسا کہتے ہیں نیک لوگ. تو نیک لوگ کہاں چلے گئے مسجد نماز کے لیے. وہ سب اولی وقت پڑھ کے نماز ہوئے محو ترتیل بعض استاذ. اچھا اولی پہلے. محو ترتیل کا مطلب ہے بلند مصروف اور بعض استاذ یعنی بلند آواز میں. بعض استاذ کا مطلب ہے بلند آواز میں. ترتیل کا مطلب ہے مصروف. تو وہ سب جو ہے یعنی جو پارسا لوگ تھے وہ مسجد کی طرف چل پڑے اور کیا ہو گیا مصروف ہو گئے. محو ترتیل بعض استاذ یعنی تیز آواز میں بلند آواز میں مصروف ہو گئے. مصروف بلند آواز میں
اس کا مطلب ہے وہ سارے مصروف ہو گئے بلند، یعنی نماز میں مصروف ہو گئے، نماز ادا کرنے لگے۔ شعائیں دکھانے لگے وہ جھلک، ہوئی زعفرانی بسات پلک۔ ابھی اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو سورج کی بات کی، لیکن سورج یہاں پر ابھی بات ہو رہی ہے سورج کی، ٹھیک ہے، یہاں پر ابھی شاعر نے سورج کی روشنی کو ریپرزینٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے اس سے پہلے کا جو منظر ہے وہ صبح کا تھا۔ شعائیں دکھانے لگی وہ جھلک، شعائیں کا مطلب ہے کرنیں۔ اچھا، جھلک ایک خود کو شو کرنا لمحے کے لیے۔ زعفرانی کا مطلب ہے زردی، بساط کا مطلب ہے چادر۔ اچھا، کیا ہو گیا؟ یعنی سورج نکلا، بس اس کا مطلب یہی ہے سیدھے سادے الفاظ میں۔ وہ زردی ذرا اور گہری ہوئی، پہاڑوں کی چوٹی سنہری ہوئی، اور جب سورج پہاڑوں پر جا کے اس کی روشنی گری تو اس سے کیا ہو گیا؟ پہاڑ بھی سنہری ہو گئے۔ سنہری کا مطلب ہے خوبصورت۔ مطلع ہوا گنبد ہر شجر، برسنے لگا ہر طرف آب زر۔ مطلع کا مطلب ہے سنہرا، خوبصورت ہونا۔ مطلع کا مطلب ہے، یہاں لکھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طرح نظر آ جائے۔ مطلع کا کیا مطلب ہے؟ خوبصورت و سنہرا۔ گنبد کا کیا مطلب ہے؟ گول چھت۔ اور آب زر کا کیا مطلب ہے؟ آب زر کا مطلب ہے سونے کا پانی۔ اچھا، تو لاسٹ شعر میں شاعر کیا کہتا ہے؟ مطلع ہوا گنبد ہر شجر، برسنے ہر طرف آب زر، یعنی ہر جو شجر ہے، شجر کہتے ہیں درخت کو، ٹھیک ہے، تو ہر طرف کیا ہو گیا؟ جب یہ سورج جب زمین پر چھا گیا اور پہاڑوں پر، تو پہاڑ بھی سنہرے لگے، درخت بھی سنہرے لگے، اچھے طرح اس پر جو روشنی چھا گئی، تو یہ کیا تھے؟ ایک طرح کے خوبصورتی برسنے لگا ہر طرف۔ اس کا مطلب ہے، اس پورے مصرے کا مطلب ہے شعر کا، کہ ہر طرف کیا ہو گیا؟ خوبصورتی برنے لگا۔ یعنی شاعر ہے، اشارے کنایے و تشبیہات میں انہوں نے بات کی، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف خوبصورتی چھا گئی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا نظم۔ ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کو اس کا تھوڑا سا خلاصہ، کیونکہ یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، تو بتا رہا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ نظم بے نظیر شاہ نے لکھی ہے، اور اس میں صبح کا منظر پیش کیا ہے۔ صبح جب ہوتی ہے، جب اذان ہوتی ہے، تو اذان کے بعد کا جو منظر ہے وہ پیش کیا ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ روشنی آتی ہے، اور جو تاریکی ہے وہ ڈوب جاتی ہے آہستہ آہستہ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بوڑھوں کی کلیاں چٹکتے ہیں، یعنی کھلتے ہیں، اور شاخوں پر چھڑیاں ہم دیکھتے ہیں نا، جب صبح جو کوئی جاگتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مناظر، یہ جو سارے جو مناظر انہوں نے بیان کیے ہیں، یہ سب ہمارے سامنے آتے ہیں جب صبح ہم اٹھتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا خوشبو چھا جاتی ہے، اور بلبل بھی اپنے جو ہے نا شجر پہ، یعنی درختوں پر بیٹھ کر چہکنے لگتے ہیں، خوبصورت گیت گاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ اکبر کی صدا، یعنی اذان کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں کہاں پر؟ مسجد میں وہ وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔
پھر کیا ہوتا ہے، پھر آہستہ سورج دھوپ نکلتا ہے اور دھوپ کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے زردی شکل کا جو ہے نا وہ نکلتا ہے، اور پھر جو ہے وہ پہاڑوں پر اور درختوں پر وہ لگتا ہے، اور یہ منظر جو ہے صبح کا ہے، اور صبح ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد لوگ جو ہے نا اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا نظم، بس اس کا مطلب یہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ مشکل ہے تو یہ یاد نہیں کرنا ہے، بس آپ لوگوں کو صبح کا منظر پتہ ہونا چاہیے کہ صبح کا منظر یہ ہے، بس اس میں شاعر نے صبح کا منظر بیان کیا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کے لیے ہمارا یہ لیسن کافی ہے، انشاءاللہ اس کا جو چیپٹر ہے وہ میں لکھ کے بھیجوں گا، لیکن ہوم ورک کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے آپ لوگوں کو دنیا کی حقیقت میں کویسچن آنسر دیے تھے، تو آپ لوگوں کو دنیا کی حقیقت کے الفاظ جملے یاد کر کے مجھے سینڈ کریں، ٹھیک ہے۔ سبق دنیا کی حقیقت کے الفاظ جملے یاد کر کے لکھیں، یہ آج کا ہوم ورک۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس تھینک یو سو مچ، بہت اچھا لیکچر رہا، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 8 اسباق پڑھ کے پھر جو ہے ہم فرسٹ سیمسٹر کے کورس کمپلیٹ کر دیں، اس کے بعد ہم گرامر کو پڑھیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آج کے لیے ہمارا یہ لیسن کافی ہے، تھینک یو سو مچ۔ جہاں پر کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بات، کوئی لفظ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ حافظ۔